نہیں تو ایتھیزم کو اگر ہمارے کسی نظریے سے اختلاف ہے تو ان کا رائٹ ہے وہ رکھیں. وہ اگر اللہ کو نہیں مان رہے تو اب میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کروں گا یا اللہ جی وہ آپ کو نہیں مان رہے. یہ اسی طریقے سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, اس سے میرا کیا لینا دینا؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بہتان لگا رہے ہیں نا کہ آپ ایتھیسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ایتھیسٹ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مجھے یہ بھی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں. اور بھائی ہم ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے اللہ کے فضل سے. ہماری دعوت کا جو قد کاٹ ہے, ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ ہم نے ان کو آگے سے یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم اسلام کے خادم ہیں. کوئی ضرورت نہیں بھائی. تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی, ٹھیک ہے, قبروں کے پجاری, بابوں کے ماننے والے جنہوں نے پوری زندگی قرآن بخاری مسلم کا صرف نام لیا, تعلیمات اپنے بابوں کی بتائیں, ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ بھئی ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا کام تو لوگوں کے سامنے ہے. اور حال یہ ہے کہ ہماری تصویر کے بغیر کلپ چڑھائیں تو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے مشکل سے. اس میں ہماری تصویر لگا دیں وہ کلپ چلا جاتا ہے لاکھوں میں. تو یہ بالکل آبویس ہے کہ میرے نام کے اوپر کوئی اگر فیم کمانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا ٹرین کر دیا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی آپ نے بھی تو بابوں کے اور اس طرح کے لوگوں کے نام پر ویڈیوز بنا کے ابھی یہاں تک پہنچ گئے. میں نے کس بابے کے نام پہ ویڈیو بنائی ہے کہ جس بابے کی ویورشپ ہم سے زیادہ ہے؟ ذرا اس بابے کا نام لیں. ان کے ماننے والے تو آپ سے زیادہ ہی ہیں. اچھا میں مان لیا اگر ان کے ماننے والے ہم سے زیادہ ہیں تو ان کے جو ماننے والوں کے ریپرزینٹیٹیو علماء ہیں ان کی ویورشپ تو پھر مجھ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. مثلا ایک علی اجویری صاحب کا یا معین الدین چشتی کا ماننے والا شخص ہے, اس کی ویورشپ تو پھر مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی نا. تو یہ کیا بات ہے کہ سعد رضوی اور مفتی منیب الرحمان پریس کانفرنس کریں جب میلاد کے جلوس کے اوپر پشاور میں حملہ ہو, کے پی میں, پشاور میں نہیں ہوا تھا, ہزارہ والی سائڈ پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کتنے لوگ شہید ہوئے. وہ پریس کانفرنس میں دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کی پریس کانفرنس کو 20,000 لوگ مشکل سے دیکھیں, اور میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کروں مفتی منیر صاحب کی تصویر لگا کے, میری ویڈیو 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ پہ پہنچ جائے. تو اس میں پھر کمال مفتی صاحب کا ہے یا میرا ہے؟ اگر مفتی صاحب کا ہی ہے تو پھر ان کا بھی اوپر جانا چاہیے تھا. تو یہ ان کا صرف زبانی کلامی دعویٰ ہے. یہ ذرا بندہ لے کے آئے نا کہ جی یہ تھا. چلیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے لیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیوز کتنے % لوگ دیکھتے ہیں؟ اگر ان کی تصویر میری کسی ویڈیو میں آتی ہے اور اس کی ویورشپ اوپر جاتی ہے تو لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ تقی عثمانی کی وجہ سے لے رہے ہیں. تقی عثمانی کی تو اپنی کوئی نہیں ویورشپ. ویڈیوز کی تو ویورشپ ان کی نہیں ہے, چلے مان لیتے ہیں ہم. تو بس ابھی ویڈیوز کی بات ہوگی, بس اسی کی بات ہے. وہ اپنے ایکسپرٹ تو ہے نا, جیسا آپ نے کہا تھا وہ دیوبند مدرسہ انڈیا میں گئے. بالکل ہے, لیکن اس وقت ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے ویورشپ کا کہ ویورشپ انجینئر صاحب نے لی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے چونکہ ایک مسالہ ایڈ کر دیا جو بت بن چکے ہوئے تھے ان کے خلاف. مسالہ نہیں, قرآن و سنت, کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا اللہ کے فضل سے. بالکل قرآن و سنت بیان کیا ہے, اور اللہ سے ڈرے کہ حضرت عمر نہیں ہے. مسالہ نہ ہوتا, بارودی مسالہ ہوتا. ہاں, یہ پین کی نوک نہ ہوتی, تلوار کی نوک پہ ہوتے یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی اور چشتی رسول اللہ پارٹی. تو اللہ کا شکر ادا کریں, یہ صرف زبان کا یہ میری جو ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, یہ تو کچھ اور ہی ہونا تھا. لیکن علی بھائی ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ موٹیویشنل سپیکرز ہیں آج کل, وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ ہیرے جیمز کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قسم کے ہیں. ان کے خلاف تو آپ کچھ زیادہ خاص بولتے نہیں ہیں, حالانکہ وہ صوفیزم پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل تو اس کی ہے تھی, موجود تھی یہ وہ. تو کیا اس پہ میرا کلپ نہیں آیا؟ ایک ہی کلپ آیا جس طرح آپ سب. میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک بات ہوگی نا اسی پہ کلپ آئے گا نا. مجھے آپ بتائیں کہ میں نے کس شخص کو کنسیڈر کر کے اس کی ویڈیوز کو چن چن کے اس پہ کلپ بنایا ہے. واللہ ہی اگر میں یہ کام شروع کر دوں نا تو یہ جتنے اپنے آپ کو سپیکرز یا دین کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں, نہ انہوں نے بچنا ہے نہ ان کے بڑوں نے بچنا ہے. میں نے تو یہ کبھی کام کیا ہی نہیں. جب کوئی آ کے شڈول چھوڑتا ہے تو میں اسے ریپٹل کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں تو زیادہ شڈولیں چھوڑوا لیں ان سے, تو میں جواب دے دوں گا جہاں پہ کوئی دین کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی. جس سپیکر کی آپ نے بات کی انہوں نے صوفیزم کے اوپر بات کی, میں نے کچھ نہیں چھوڑا صوفیزم کا, کر دیا نا. اچھا, تو اس طریقے سے اگر کوئی نئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, تو ہم بالکل اس کو کریں گے. ہم نے تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے استاد, مولانا اسحاق صاحب اپنے استاد, شیخ زبیر لزئی صاحب اپنے استاد, ان سے دینی معاملات میں جہاں مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں اسے ببانگ دول بیان کیا. تو کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم بات کریں گے نا, خام خواہ تو ہم نے نہیں کرنا. تو پھر جب
کچھ لوگوں نے جن پر آپ پر اعتراضات کیے ہیں، اب ان سے ریلیٹڈ کوئی آپ سے قرآن کی آیت پوچھتا تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا تو انہوں نے نام بھی کوئی نہیں لیتا، ان کے پھر آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے جان کسی کی بھی نہیں پکڑی ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا. ہاں یقیناً میں نے کسی کی طرف اشارہ کیا اس وجہ سے کہ وہ یہاں آ کر جانے کے بعد بار بار لکیر پیٹ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ ایک بندہ لکیر پیٹتا جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا. پھر اس نے ایک ڈبل معیار قائم کیا ہوا ہے. جس فرقے کا وہ فرنٹ مین ہے، اس فرقے کا مفتی اگر پنجاب یونیورسٹی میں جا کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس نے کلیریفیکیشن دے دی ہے تو بات ختم ہو گئی. جی ہاں، اس میں اس نے کلپ کو نہیں بنایا. کیوں؟ اسے پتا تھا کہ ادھر جانا ہے اس نے بعد میں لیکچر دینے کے لیے. تو یہ ججمنٹ نہیں ہے. نہیں، ججمنٹ نہیں، یہ ریالٹی ہے. میں کہتا ہوں یہ ریالٹی ہے. یہ سارے لوگ ویڈیوز بنائے کہ دربار جو ہے نہیں ہونے چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کسی بریلویوں کے مسئلے میں درس دے کے بتائیں. یہ ریالٹی ہے. اگر کسی نے نہیں اس کو ایکسپٹ کرنا نہ کرے، بالکل اپنی جو بھی رکھنا ہے. یہ ریالٹی ہے کہ ان سب لوگوں کا بیہیویئر اپنے لوگوں کے بارے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہمارے بارے میں تو کلپ بنا کے اور پتہ نہیں اوپن لیٹر اور لو لیٹر اور ہیٹ لیٹر پتہ نہیں کیا کچھ. دوسرا کا جی مجھے انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے. ایک معیار نہیں ہے نا، معیار ایک ہونا چاہیے. جس طرح آپ ایک چیز کو کھینچ تان کے کسی کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. میں نوپور شرما کو جواب دے رہا ہوں، تمہارے تو کسی مفتی نے ابھی تک جواب نہیں دیا. میں دھرو راٹھی کی ایک بات کا جواب دے رہا ہوں، تمہارے مفتیوں نے تو جواب نہیں دیا جو لاکھوں کا چندہ. تو مجھے یہ کہنا کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. بھائی جب بھی میں بولوں گا میں مسلمانوں کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کروں گا. بالکل مجھ سے کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں کافروں کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کے بلنڈرز کو ہائی لائٹ نہ کروں. یہ ہوگا ہی نہیں، یہ آندھا بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے پہنچایا، کافروں نے نہیں. ان مسلمانوں نے جنہوں نے دین کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کی، جنہوں نے اپنے بزرگوں کا دین پیش کیا اور قرآن و سنت کو انہوں نے پس پش ڈالا، اگرچہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم دین اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو میرا شروع سے ہی ہے. میں ہمیشہ جب بھی کبھی بات کرتا ہوں تو میں ان چیزوں کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. میں جب کبھی غلام احمد قادیانی کا رد کرتا ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں آپ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے مقدمہ جیتنا ہے. میں قادیانیوں سے مقدمہ جیت ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا رد نہ کروں. ٹھیک ہے. اور میں اس وجہ سے کہ دو بھاری فرقے ان کی سپورٹ پہ کھڑے ہیں تو مجھے تو نہیں ہے، میری طرف سے سارے فرقے جائیں بھاڑ میں نے تو اسلام کی خدمت کرنی ہے. اسی طریقے سے کہیں ایتھیسٹ مسلمانوں پہ یا اسلام پہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو جب میں ان کا رد کروں گا تو جو ہمارے مسلمان اس حوالے سے بلنڈر کر رہے ہیں میں انہیں ہائی لائٹ کروں گا. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز اگر مسلمانوں کی تنظیمیں پرفارم کریں گی تو میں جب غیر مسلموں کو جواب دوں گا کہ اسلام دین امن ہے تو میں ساتھ بتاؤں گا کہ دہشت گرد بھی مسلمان ہے. انہوں نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا. انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کی زندگی بھی عجیب بنائی ہوئی ہے اور کافروں کی بھی. میں یہ بولوں گا، آندھا بھی بولوں گا، کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور یہ ریالٹی ہے کہ انہوں نے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا غصہ کافروں پہ کم ہے، منافقین پہ زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے. ہم ان کو منافق نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن عملاً منافق ہے، عقیدے میں نہیں. عملاً اس لیے منافق ہے کہ یہ وہ دین پیش کر رہے ہیں جو دین ہے نہیں ہے. عقیدے میں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بدنیتی سے ایسا نہیں کیا ہوا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. لیکن اس وقت ان کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یورپ اور امریکہ میں کانفرنس کریں اور مسلمانوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہیں کنڈیم نہ کریں گے. اس طرح ایتھیسٹ سے متعلق جب بات ہوگی مسلمانوں میں بھی جو لوز پوائنٹ ان کو دے رہے ہیں ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. اور یہ ابھی کچھ ہائی لائٹ ہونا شروع ہے کیونکہ پہلے تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو جائے گا. مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں میرے سوا بھی کوئی بندہ ہے جس کے اوپر فرقوں کے علماء ویڈیوز بنا رہے ہو؟ کیا ان سے خوش ہے؟ یہ جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں مختلف، کیا ان سے سارے فرقوں والے خوش ہیں؟ وہ ان کے خلاف کیوں نہیں ویڈیوز بناتے ہیں، میرے خلاف کیوں بنا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اس کا تو رزلٹ مجھے یہ نکالنا چاہیے کہ یہ سارے
جو ہیں وہ فرقوں والوں نے مل کے یہ سارے لانچ کیے ہوئے، ان کے فرنٹ مین ہیں اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. ورنہ ان کے خلاف بھی تو کلپ آنے چاہیے تھے، ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آرز آنی چاہیے تھی، ان کے خلاف بھی کوئی دھرنے ہونے چاہیے تھے، انہیں بھی گستاخ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. یہ آپ جس موٹیویشنل اسپیکر کی ایک بات کر رہے ہیں، اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ انجینئر صاحب گستاخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین. ہاں سیدھی سی بات ہے، اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم قیامت تک ہے، پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. مجھ سے آپ بنوا لیں جو بھی بنوانا ہے، جو آپ نے بلوانا ہے بلوا لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیوں نہیں یہ بولتے تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ یہ کفر ہے؟ کیوں نہیں بولتے چشتی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل اسپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے کہ ایک چشتی رسول اللہ چھاپنے والے بھی جو ہیں کافر ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دوستیاں تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں، میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں. چلو کوئی بولا بٹکا کو واٹس ایپ ہی کر دیں، جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا واٹس ایپ منگوا لیا تھا، مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایتھیسٹ کے خلاف بات کر لی یا کسی ہندو کے خلاف بات کر لی یا کسی نصرانی یا یہودی کے خلاف بات کر لی اور اسلام کی خدمت ہوگی؟ جنہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ان کے بارے میں آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے. قادیانیوں کے اوپر تو سارے شعر ہیں، اور بھائی قادیانیوں کو گراؤنڈ سی صوفیاء نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. آپ کشتی نو کتاب پڑھیں غلام القادیانی دجال کی، وہ ساری گراؤنڈ سی ادھر سے لیتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک لیتا ہے کیونکہ یہ سب لوگ اسی قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو کنڈیم نہیں کرتے، ایک جملہ نہ بول سکے، تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کے فرنٹ مین ہیں. جس طرح اب اس چیز کو کسی نے پرسنلی لینا، جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ جو صحابہ کرام میں منافقین گھس گئے تھے، وہ جب اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم جو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں نا تو اس سے آپ نے کوئی غلط مطلب نہیں لینا. تو ہم بھی پھر ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے، چلے میں عقیدہ نہیں رکھتا، ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اصل میں یہ انہی شیاطین کے ساتھ ملے ہوئے. ورنہ یہ غلام احمد قادیانی دجال کو اگر کافر سمجھتے ہیں تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی کفر کہیں. اور صرف اتنا نہیں، ان کو چھاپنے والے، ان کے حق میں مناظرے کرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے، تو میرے بھائی وہ تو سارے مفتی فارغ ہو جائیں گے. ان کے فرقے کے سارے مفتی دفاع کرتے ہیں، آج تک تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں. کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ الیاس گھمن صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ تو مجھے بتائیں اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دیں تو کل کو ان کو واٹس ایپ کوئی مفتی بھیجے گا اور کہے گا تو تے منکافر کیا نہ سے تو ہے، تو میرے کو رجوع کروانا چاہنا نہ سے تو یہ ہوگا. تو ہمیں کوئی آر نہیں کہ ہم اس دعوت میں مخلص ہیں، اور ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ اسلام کی دعوت میں مخلص نہیں ہے. جزیات میں کسی بات پہ مخلص ہوں گے، اسلام کے ساتھ 100% یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، بالکل کوئی آر نہیں اس میں. ورنہ یہ ابھی مجھے جھوٹا کر دینا، میں ان کو اپریشیٹ کر دوں. آپ نے کہا اپریشیٹ کر، میں اپریشیٹ کر دوں گا، میں پیشگی اپریشیٹ کروں گا. ابھی کر دیتا ہوں آپ کی ویڈیو میں کہ تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کو کنڈیم کریں جس انداز میں نے کہا ہے. یہ کبھی اس کو موضوع بھی نہیں بنائیں گے. ان کی جرت، یہ شرط کیوں؟ اس لیے شرط ہے کہ بھائی ان فرقوں کے فرنٹ مین ہیں. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کا. مجھے یہ بتائیں، ایک قادیانی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میں نبی الاسلام کو آخری نبی مانتا ہوں، کیا آپ اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے میرے سامنے غلام احمد قادیانی کو دجال کہو؟ وہ کہ نہیں یہ میرے لیے شرط نہ رکھیں، اس کو چھوڑیں، میں نبی الاسلام کو آخری نبی مانتا ہوں، مجھے اپنا مسلمان بھائی مان لیں. تو مان لیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے ہم، اس کو بھی غلط کہو نا. اس کو بھی غلط کہو تو بس جواب مل گیا. وہ قادیانی ہے نا علی بھائی. اب ایک مسلمان آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، میں کیوں کہوں کہ تو فلاں؟ یہ جو آپ نے اس کو مسلمان کہہ دیا، یہ اتھارٹی آپ نے کہاں سے نکالی؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ لا الہ الا، وہ تو قادیانی بھی کہہ رہا ہے. نہیں وہ تمہیں پتہ ہے نا کہ قادیانی پتہ ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پارٹی کے فرنٹ مین ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے ثابت کر دیا. ان کے مدارس میں جا کے درس دیتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ آپ کو غلام احمد قادیانی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں، ان کے فالوورز کے ساتھ، یا دیوبندیوں اور بریلویوں کے علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے دیوبندیوں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں.
اب آپ کو جواب مل گیا. جس طرح آپ کو پتا ہے نا, ہمیں بھی پتا ہے, کیونکہ ہم ذرا زیادہ ذہین ہے, ہمیں سونگ کے پتا چل جاتا ہے. اور آپ کو ویڈیو میں بھی نہیں پتا چل رہا کہ کن لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں یہ لوگ, ادھر سے نہیں آپ کو پتا چل رہا کن کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو بیٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اوے بھیا آپ ٹاپک دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں اگر وہ بھائی بیٹھے ہیں, اور میں کہتا ہوں روے بھی جا کے بیٹھے, میں کہتا ہوں ویٹنگن جا کے بیٹھے, لیکن بات یہاں پہ علمی ہو رہی ہے کہ بتائیں خود کدھر لگے ہوئے. میں ویٹیکن سٹی میں چلا جاتا ہوں یا میں یروشلم میں چلا جاتا ہوں, تو میرے اسٹوڈنٹس یہ تو نہیں گمان کریں گے کہ میں یہودی یا نصرانی ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور انہیں اسلام کا خدمت گزار سمجھ رہا ہوں اور اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ غلط کر رہے ہیں. جی بالکل, میں فرینڈ مین مانا ہوں اگر اللہ کے دین کا ان کو کسٹوڈین مانا ہوں. تو پھر آپ یہ جو یہ ٹرانسجینڈر ایتھیسٹ ان کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں, ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا میں ایتھیسٹ کو اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھتا ہوں؟ اللہ کے دین کا سب سے زیادہ ویڈیوز ایتھیسٹ کے بارے میں علمی میری ہیں. ہدایت وکٹری پہ جی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں. تو کہیں میں نے دعویٰ کیا کہ میں انہیں اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں؟ نہیں کیا. لیکن یہ لوگ تو مانتے ہیں نا کہ فرقہ دیوبندیہ, فرقہ بریلویہ, فرقہ وہابیہ اللہ کے دین کے کسٹوڈین ہے. اور یہ تو شیعہ کے لیے نہیں کلمہ خیر بول سکتے, چھوڑ دیں, چلیں اور آپ کا ٹیسٹ آسان کر دیا. ان کو فرنٹ مینوں کو یہ کہیں کہ شیعہ بھی ہماری طرح بالکل مسلمان ہیں, پکے ٹکے مسلمان ہیں, مجاہد ہیں. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہیں, وہ سارے تعریفی کلمات یہ بول کے بتائیں, دوبارہ گھس نہیں سکتے. کوئی بھی بول دیں, عام بندہ بھی نہیں, عام بندہ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, فرنٹ مینوں کی. اچھا ٹھیک, چلیے چلیں, یہ تو کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا, بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوا ہے. اور یہ سارا گناہ آپ کو جانا ہے جتنی آپ زبان میری کھلوا رہے ہیں. ہاں, لوگوں نے کہنا ہے جا کے جی بٹ صاحب نے جا کے انجینئر صاحب نے پکھایا ہے. تو اچھا اب مجھے یہ میں نے جو کلپ مجھے چاہیے یہ کیسے ملے گا؟ ادھر کیمرے کی طرف دیکھ کے کہنا جی کلپ بنائیں, کلپ چاہیے. انجینئر صاحب کلپ بنائیں. نہیں, انجینئر صاحب نے تو بنا دیا ہے. نہیں, ان کو کہیں آپ کہیں جی وہ اسپیکر صاحب کلپ بناؤ. ہاں, اسپیکر صاحب کو تو چاہیے کہ کلپ بنائیں, ضرور بنائیں.